یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے سرحدی ضلع سدھارتھ نگر کے ہندو مسلم ایکتا کی مثال ادبی و تہذیبی قصبہ علی گڑھوا بازار کے مدرسہ بیت العلوم السلفیہ میں، جہاں 29 مارچ 2022 کو سالانہ انجمن کا انعقاد ہوا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا خون جگر دیا۔ نوجوانان کمیٹی علی گڑھوا نے پروگرام کی نظامت کی نوجوان ناظم مشاعرہ و شاعر عطا اللہ سدھارتھ نگری نے۔ اس پروگرام میں خصوصی تعاون رہا گرام سبھا مہادیوا کرمی کے پردھان عزیز الدین پردھان کا، جو راجیپال آنندی بین پٹیل دوارا سمانت پردھان ہیں۔ بچوں کی اصلاح فرمائی قابل قدر اساتذہ کرام نے۔ اس میں مولانا خورشید احمد صاحب عالیاوی پرنسپل، مولانا ہدایت اللہ رحمانی صاحب، مولانا معراج فیضی صاحب اور حافظ شفیق صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار رہا ناظم الحاج سیف اللہ سیٹھ اور نائب ناظم برکت اللہ خان صاحب کا۔ سننے کا کہ جسے دنیائے ادب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا شکیل احمد الروفی کے نام سے جانتی ہے، میں شیخ محترم سے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ آپ دائس پر تشریف لائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیان اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی موضع آخر، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ومعزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ معزز علماء کرام و مہمانان اعظام و طلباء اعظام، اسلامی ننہالوں و خواتین اسلام و حاضرین مجلس، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ان ننھے بچوں اور بچیوں کے سالانہ انجمن میں شرکت کر کے اپنے نونہالوں کو قوم کا معمار بنانے کا جذبہ دینے آئے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے بھی اور وہ طلباء اور طالبات، بچے اور بچیاں، جو ننھے بچے اور بچیوں نے ہم اور آپ کو تقاریر کی شکل میں، ڈرامے کی شکل میں، ثقافتی پروگرام کی شکل میں جو پیغام دیا ہے، یہ گویا ایسا پیغام ہے جو کبھی مفکر ملت علامہ عبدالجلیل رحمانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مکاتب اسلامیہ شمع اسلام کے وہ ٹمٹماتے چراغ ہیں، کہیں یہ بجھ نہ جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر یہ بجھ گئے تو وہی حال ہوگا جو اندلس اور اسپین کا ہوا ہے۔ اندلس اور اسپین سے جب مکاتب اسلامیہ کا خاتمہ ہوا تو پھر وہ صورت نظر آئی جو ہم سننے کے لائق نہ رہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اندلس کی تاریخ دہرائی گئی ہوتی اور دہرانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن مکاتب اسلامیہ کے ننھے للن ماں اور بہنوں، سلام آپ کو ان ماں اور باپ کی
کے لیے سلام سلام سلام، جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو، نواسوں اور نواسیوں کو، ناتے اور نتنی کو ان مکاتب اسلامیہ کے اندر بھیج کر کے اسلام کی تاریخ کو زندہ کیا ہے۔ اسی قرآن مقدس کی 2 آیت کا ٹکڑا صرف آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بہشت دین، دھرم اور مذہب اور ریلیجن کے اگر کوئی پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جینے کا ڈھنگ اسلام جو بتاتا ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے بتایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، بہشت دین، بہشت مذہب، بہشت ریلیجن، اسلام کے علاوہ اگر کسی انسان نے، منوس نے، جن نے، مرد نے، عورت نے اختیار کیا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہر ایک کو نجات چاہیے، ہر قوم کو موکش چاہیے، ہر کوئی سورگ اور جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن سورگ اور جنت میں جانے کے لیے اسلام کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام شانتی شانتی شانتی، اور اسلام کی تعلیم اور شکشا توحید، رسالت، آخرت ہے۔ جو تمام رشی منی پیغمبر دنیا میں آئے سبوں نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ توحید کی شروعات کا شکشا، رشی منی پیغمبر کی اللہ کے پیغام کو، ایشور کے سندیش کو جنتا کے سامنے پیش کرتے رہے، اور پھر آخرت یعنی مر جانا ہے، مرنے کے بعد سورگ اور نرک، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بنیادی تعلیم اور شکشا ہر دھارمک کتاب میں موجود ہے، اور ہر رشی منی پیغمبر نے، پروفٹ نے اسے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب کوئی رشی منی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں، اب ان کے وارث یہی بچے اور بچیاں ہوں گے جو انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ جب یہ عالم فاضل بن جائیں گے، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں جب عالمہ اور فاضلہ ہو جائیں گی تو ان کا کام رشی منی پیغمبر کا جو تھا وہی کام انجام دینا ہے۔ پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھے 10 منٹ کی ٹائم کی ضرورت نہیں، میں نے بڑا وقت لے لیا۔ یہ ہمارے بچے اور بچیاں، یہ طلاب کرام، یہ ودیارتھی جو آپ کو سنا رہے ہیں، غور سے سن لیں اور رات بھر سر دھنیے گا کہ ننھے ننھے بچے آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ جان لیں کہ یہ بچے جو پیغام دے رہے ہیں، ان پیغام کو ہم نے اگر دل کے کانوں سے سن لیا تو پھر ہمارے معاشرے میں وہ سدھار، وہ اصلاح پیدا ہوگا جسے ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تعلیم ہی سے ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے تعلیم ہی سب کچھ ہے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر شکشا کے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا ترقی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی تعلیم ہی ہے، تعلیم ہی ہے، تعلیم ہی ہے۔ اگر ہم اس کو آج نوٹ کر لیں گے تو پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم نے بہت ساری گاڑیاں خرید لی ہیں اور عالی شان بلڈنگیں بنا لی ہیں، شادی کے پروگراموں میں لاکھوں خرچ کر لیے ہیں۔ قوم کے اہل ثروت، ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو ان اپنے نونہالوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی تجوریاں کھول دو تاکہ اس ملک کی بقا ہمارے قوم کے میناماروں کے ذریعہ ہو جائے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک انقلابی معاشرہ اور مثالی معاشرہ ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ جو کچھ سن رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو ان بچوں کے ذریعہ اسے عملی صورت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم عملی شکل میں لانے کی کوشش نہ کیے تو پھر یہ ایک تہذیب جو ہم آج پیش کر رہے ہیں سماج میں اگر نظر نہ آیا تو پھر ہماری محنت رائے گاں جائے گی۔ اس لیے یہ مکاتب جسے ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ ایک کمزوری ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے صرف دین کو قرآن و حدیث تک سیکھنے تک محدود کیا، جس کو علم قرار دیا۔ یہ اولین علم تو ہے قرآن و حدیث، لیکن جسے دینی علم کہا جاتا، لیکن عصری علوم میں ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ہم نے انگریزی سیکھنا حرام قرار دے
دے دیا. یہ ہمارے بزرگوں کی چوک تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجل صحابہ کرام کو ہر بھاشا سیکھنے کی تعلیم اور شکشا دی تاکہ پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. اس لیے آج ہمیں عربی بھاشا سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہندی، انگریزی اور سنسکرت سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اون نوسوائے اور اون تست کو سمجھ سکیں. ایکم برہما دودیا ناستے نیہ نکنچن جو رگ وید کا یہ منتر ہے اس کو ہم دنیا کو سمجھا سکیں. ہر بھاشا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور مکاتب اسلامیہ کی تعلیم کو مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم اسے معمولی نہ سمجھیں. یہی وہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے خالد بن ولید پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، زینب فاطمہ رقیہ پیدا ہوگی. نوجوانوں کہاں زندگی ہماری تاریخ ہے جو ہم پوری دنیا میں اغوا بن کے رہتے تھے. آج ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے پیغام کو عملی شکل نہیں دی. عملی شکل میں لانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور تمام مکاتب اسلامیہ میں بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور اس ادارے، اس مکتب کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ کرام اور طلباء اور طالبات کو پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کہیں آج کے بعد آپ سو نہ جائیے گا. آپ سوئیے گا نہیں. آپ نے جو کارکردگی پیش کی ہے یہ ایک دن نہیں، یہ ہر سال اور ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں پھر آگے بڑھ کر کے قوم کی خدمت کرنی ہے، علم کے ذریعہ، پھر تجارت کے ذریعہ، پھر سیاست کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے. سیاست خدمت خلق کا نام ہے، پبلک سیوا کا نام ہے. جو عبادت ہے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، پبلک کا سیوا بھی عبادت ہے. اسے حقوق العباد کہا گیا ہے. دو ہی عبادت ہے، ایک اللہ کا حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد، بندوں کا خدمت کرنا. الخلق عیال اللہ کہا گیا، مخلوق کو اللہ کا خاندان کہا گیا. بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، بے گھر کو گھر بنا کے دینا، بیماروں کا علاج کرانا، لنگر کھانے کھولنا، یہ سب ہمارے کام تھے جسے ہم بھول گئے ہیں. اللہ ہم سب کو ان سارے کاموں کو پھر سے کرنے کی توفیق دے اور تمام مکاتب اسلامیہ کو پھر سے اللہ زندہ کر دے، تابندہ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو یہ تھا مدرسہ بیت العلوم سلفیہ. جی ہاں، جو اس وقت میں موجود ہوں وہ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے سرحدی ضلع سدھارتھ نگر میں موجود ہوں. اور یہ آپ نے جو ویڈیو دیکھا ہے مدرسے کا سالانہ پروگرام کا، یہ ایک ویڈیو نہیں ہے. بہت جلد یہ پورا پروگرام آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، اور یہ ہیں وہ لوگ، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے، دینی جلسے یا کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن تبریز عالم کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے سدھارتھ نگر سے.